احمد کی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج ہم ایک سکون بھری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر قسم کا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ ٹیکنالوجی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب سائنسدان اس دنیا سے باہر رہنے والی مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن آج جو ممکن ہو سکا اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے جہاں ہم اپنا پیغام صرف کچھ سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں، اور کوئی دور دراز علاقے میں ہونے والی ایکٹیویٹی، مثال کے طور پر فیفا ورلڈ کپ جو ہزاروں میل دور ہو رہا ہے، اسے ہم گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ مگر ہم جانتے ہیں ایک دور ایسا بھی تھا جس میں پیغام بذریعہ ڈاک یا قاصد کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کسی کی وفات کی خبر پہنچانی ہوتی تھی تو اسے کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور پھر اس بندے کو متعلقہ علاقے میں پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ 100 میل کا سفر طے کرنے میں 10-15 دن سے زیادہ کا وقت لگ جاتا تھا۔ لیکن آج ہم اسی دور کے ایک عظیم کارنامے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید کی ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ میں بے شک مسلمان برتری حاصل کر رہے تھے اور ایرانی نقصان اٹھا رہے تھے، لیکن ان جنگوں میں ایک ایسا کارنامہ جو ایرانیوں کی طرف سے سر انجام دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، مسلمان بہت سی فتوحات حاصل کرنے کے بعد ابلا نامی علاقے کے پاس ہی تھے، جبکہ ایرانی لشکر جو قارین نامی سپہ سالار کی سربراہی میں دریائے دجلہ کے کنارے کنارے سفر کر کے مزار نامی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ اس مقام پر مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی جسے آج معرکۃ النہر کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نہر کے کنارے لڑی گئی تھی۔ ناظرین کرام، اس جنگ میں ایرانیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور ان کے بہت سے جرنیل مارے جا چکے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ خبر مزار نامی علاقے سے لے کر مدائن پہنچتے پہنچتے کم از کم کچھ دن تو ضرور لگیں گے، کیونکہ مدائن سے مزار تک کا سفر 300 میل یا تقریباً 482 کلومیٹر تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ خبر لمحہ بہ لمحہ شہنشاہ فارس کے پاس تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ براہ راست یہ خبر پہنچ رہی تھی۔ لیکن کیسے؟ حالانکہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا، اور اگر کوئی قاصد بھی بھیجیں تو اسے 482 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے بہت سے دن لگ جاتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کے علاوہ کوئی ایسا تیز ترین ٹرانسپورٹ کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایرانیوں کی عظیم ذہانت تھی۔ انہوں نے کیا یہ تھا کہ المدائن سے میدان جنگ تک قطاروں میں اتنے بندے تعینات کر رکھے تھے کہ وہ قطار المدائن سے میدان جنگ تک تھی، اور ان لوگوں میں اتنا ہی فاصلہ تھا کہ ایک شخص اونچی آواز میں پکارے اور دوسرا شخص اس کی آواز کو بآسانی سن سکے۔ اب یہ لوگ ایسے کام کر رہے تھے کہ میدان جنگ کے پاس والا شخص اونچی آواز میں دوسرے شخص کو پیغام بھیج رہا تھا، اور دوسرا شخص تیسرے کو پیغام بھیج رہا تھا، اور تیسرا اسی طرح آگے چوتھے کو پیغام بھیج رہا تھا۔ اس ناقابل بیان عمل کے تحت کچھ ہی وقت میں جنگ کی مکمل تفصیل شہنشاہ فارس کے پاس المدائن پہنچ رہی تھی، جو کہ ایرانیوں کو دوبارہ انتظام اور فوج منظم کرنے میں مدد دے سکتی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ایرانیوں کا عظیم کارنامہ، اس نے انہیں اس دور میں جدید ٹیکنالوجی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تو اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔